बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयल एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबर शामिल करते हैं खपरों से मोहम्मद कबूल दर्ज की रिपोर्ट के मुताबिक खपरों बशीर अहमद बरोही एसएसपी सांगढ़ की बर वक्त नोटिस के नतीजे में खाई पुलिस की अहम कार्रवाई। मुसम्मात रीमा की मौत के वाक़े का ड्रॉप सीन सामने आ गया। मुसम्मात रीमा का कातिल मुल्जिम उसका शौहर निकला। मेरी बीवी ने नामहरम से नाजायज़ ताल्लुकात की बिना पर कत्ल किया था। गिरफ्तार मुल्जिम का पुलिस का इकबाल जुर्म। तफसीलात के मुताबिक खाई थाने की हदूद में मुसम्मात रीमा नामी जोजा माशूक ओट जिनकी 4 माह कबल शादी हुई थी। मुसम्मात रीमा की अचानक मौत की खबर माशूक ओट ने अपने ससुर को दी, जिस पर बरादरी वाले माशूक के घर पहुंचे। माशूक के ससुर सोमार ने माशूक से अचानक मौत की वजह मालूम करना चाही, जिस पर माशूक की जानिब से बताई गई मौत की वजह पर माशूक के ससुर को शक हुआ कि मेरा दामाद झूठ बोल रहा है। दूसरी जानिब एसएसपी सांगढ़ ने एसएचओ खाही को वाक़े के मेरिट की बुनियाद पर तहकीकात के लिए अहकाम जारी किए। एसएसपी सांगढ़ ने जारी करदा अहकाम की रोशनी में खाई पुलिस ने एसएचओ खाई सब इंस्पेक्टर मोहम्मद चमन खोसो की सरबराही में पेशा वराना तरीके से वाक़े की तहकीकात करते हुए लाश का पोस्टमार्टम करवाया और दीगर तमाम अहम पहलुओं पर बारीक बीनी से काम किया। इस दौरान मुश्तबा अशखास को शामिल तफ्तीश किया और इनामो तारफी संद देने का ऐलान किया। रुख करते हैं पाक वतन का। पीटीआई कारकुनान सिविल सोसाइटी शहरियों की महंगाई के तूफान के खिलाफ एहतजाजी रैली की क़यादत पीटीआई के रहनुमा राव उमर हाशिम खान की मुजाहरीन ने फौरी इलेक्शन करवाने का मुतालबा कर दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ मुजाहरीन की सख्त नारेबाजी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आजम वट्टू से। जी मोहम्मद आजम, मजीद आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पाक पतन में पीटीआई कारकुनान शहरियों और सिविल सोसाइटी की महंगाई और इलेक्शन के इनेकाद के लिए एहतजाजी रैली। शुरा की इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहरीन ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स उठाकर इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ के नारे लगाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राव उमर हाशिम खान ने खिताब करते हुए कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने IMF के हाथों मुल्क गिरवी रख दिया है। आम शहरी 2 वक्त की रोटी के आटे के हसूल के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। होशरबा महंगाई के बायस शहरी इज्तमाही खुदकशियाँ कर रहे हैं। फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाएँ। PTI के रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ बंद की जाएँ। अबूरी हुकूमत गैर कानूनी नून लीग के इशारे पर झूठे मुकदमात बनाकर गिरफ्तारियाँ कर रही है। जी खबर शामिल करते हैं ननकाना साहिब से। राना ज़िशान की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी शाहकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बैनज़लई डकैत गैंग का सरगना 3 साथियों समेत गिरफ्तार। मुख्तलिफ वारदातों में छीनी हुई 8 लाख रुपए नकदी, तलाई जेवरात, मोटरसाइकिल, असला और ज़ेर इस्तेमाल रिक्शा बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान से डकैती चोरी समेत 11 मुकदमात का सुराग। मज़ीद तफ्तीश जारी। मुल्जिमान बैंक से रकम निकलवाने वाले शहरियों की रैकी के बाद लूट मार करके फरार हो जाते थे। डकैत गैंग ननकाना समेत पंजाब के दिगर अजला में डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस हैं। मुल्जिमान जिला ननकाना और गुजरावाला में डकैती के मुकदमात में इश्तिहारी मुजरिम भी थे। पुलिस टीम ने गैंग को जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वराना महारत से गिरफ्तार किया। DPO सरदार मुअरहन खान का SHO इमरान आसिफ और हमराही टीम को नकद इनाम तारीफी असना देने का ऐलान। DPO ननकाना सरदार मुअरहन खान का कहना है कि डकैत गैंग की गिरफ्तारी पुलिस टीम की प्रोफेशनल काबिलियत का नतीजा है। खबर शामिल करते हैं चोंडा से। सब्ज पीर से सैयद गजनफर हुसैन गिलानी की रिपोर्ट के मुताबिक चोंडा से सीनियर सहाफ़ी चौधरी नईम अहमद बाजवा ने बताया कि दबंग ऑफिसर SHO मलिक इमरान असलम की जुर्रत को सलाम पेश करते हैं, जिसने अपने थाना सब्ज पीर के इलाके में मुजरिमों पर जगह तंग कर दी। जी हां, थाना सब्ज पीर पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। 30 साला तनवीर को सर में गोली मार कर कत्ल करने वाला उसका अपना करीबी अजीज हमसाया निकला। 30 साला नौजवान के अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। थाना सब्ज पीर के इलाके कंवर में 30 साला तनवीर का कातिल मुबैना करीबी अजीज हमसाया निकला। थाना सब्ज पीर पुलिस ने मुल्जिम को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम अली से मजीद तफ्तीश जारी है। ऊज शरीफ में अलशम्स चौक पर उम्मीदवार बराए PP 250 तहरीक लब्बैक मखतूम सैयद इशरत जहानिया अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सैयद गुलाम इर्तजा जमाली की जानिब से थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में कारकुनान और शहरियों ने शिरकत की और खून अतिया किया। इस मौके पर सियासी समाजी शख्सियात फैसल हाशमी ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहसन इक़दाम को सराहते हुए कहा कि मुल्क की मुहाफ़िज़ सियासी जमात TLP है, जो हर मुश्किल वक्त में आवाम के साथ पेश है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की कवरेज करने पर अमीर तहरीक लब्बैक मखतूम सैयद इर्तजा जमाली ने कोहिनूर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि TLP हर वक्त शहरियों की खिदमत में रहेगी। उन्होंने कहा कि ब्लड बैंक बहावलपुर में खून की कमी हो गई थी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से कैंप लगाया गया। तमाम शहरियों और सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बढ़ चढ़ कर खून अतिया किया। भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई गई है और अब तक सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं
جو کہ بلڈ اپنا ڈونیٹ کر رہے ہیں ان تھیلیسیمیا کے معصوم بچوں کی جان بچانے کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اگر جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کو پورا کرتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان نے آج ہمارا ساتھ دیا ہے اور ان معصوم بچوں کی جان بچانے کے لیے اپنا بلڈ عطیہ کر رہے ہیں۔ جی خبر شامل کرتے ہیں سرانان سے۔ سید زادہ مظفر آغا کی رپورٹ کے مطابق حیدر آغا ویلفیئر ٹرسٹ کے سربراہ قبائلی سماجی شخصیت سید حاجی حیدر آغا شادزئی نے گزشتہ روز بیلا میں ہونے والے کوچ حادثے میں 42 افراد کے جھلس کر ہلاکتوں پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کوئٹہ کراچی RCT شاہراہ دو رویہ نہ ہونے کے سبب آئے روز عالمناک حادثے کا باعث بنی ہوئی ہے۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی قومی شاہراہ پر مسافروں کے لیے محفوظ سفری اقدامات اٹھانے میں بری طرح ناکام، جبکہ صوبائی حکومت بھی اس حوالے سے مؤثر اقدامات سے قاصر ہے جو کہ باعث تفتیش امر ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیلا کوچ حادثہ دلخراش سانحہ ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے حکام سے مطالبہ کیا کوئٹہ کراچی RCT شاہراہ کو دو رویہ کر کے آئے روز ہونے والے حادثات اور انسانی جانوں کے ضیاع کو روکا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں چشتیاں سے۔ میونسپل کمیٹی چشتیاں کے ایڈٹ آفیسر منور کی جانب سے کرپشن کا بازار گرم، نذرانے کی عدم دستیابی پر تمام بلدیہ ملازمین کا پچھلے 38 مہینوں کا تعطیلات معاوضہ روک لیا گیا۔ ملازمین سراپا احتجاج، حکام بالا سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ تفصیلات کے مطابق چشتیاں میں موجود ہمارے نمائندے رانا حسن محمود کی رپورٹ کے مطابق چشتیاں میں واقع میونسپل کمیٹی میں تعینات منور نامی آڈٹ آفیسر کی جانب سے کرپشن کا بازار سر عام گرم، اپنے ہی ملازمین سے تعطیلات معاوضہ جاری کروانے کے پیش نظر بھاری برکم رشوت کی ڈیمانڈ کرنے لگا۔ نذرانے کی عدم فراہمی پر آڈٹ آفیسر منور نے پچھلے 38 مہینوں سے اپنے پیٹی بھائیوں کا تعطیلات معاوضہ روک رکھا ہے، جس پر تمام بلدیہ ملازمین چشتیاں میں تعینات آڈٹ آفیسر منور کے خلاف سراپا احتجاجی مظاہرین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو ملازمین اس آڈٹ آفیسر کی جیب گرم کرتے ہیں ان کا تعطیلات معاوضہ بغیر کسی روک ٹوک کے جاری کر دیا جاتا ہے، اور جو ملازمین اس کو رشوت نہیں دے رہے ان کا تعطیلات معاوضہ پچھلے 38 مہینوں سے روک رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں فاقہ کشی کی نوبت آ چکی ہے۔ انہوں نے حکام بالا سے مطالبہ کیا۔ آل پاکستان میونسپل امپلائیز فیڈریشن تحصیل چشتیاں جنرل سیکرٹری بلدیہ محمد فاروق جناب ساڈا 38 مہینے تو معاوضہ بریک کیتا ہوا، جبکہ سانو جدوں بھی اسی افسران بالا نے پوچھا جس سانو CO صاحب 2 مہینے پہلے آئے نے، انہوں نے سارے نال تعاون کیتا، انہوں نے کہا جی معاملات حل ہو جاندے نے، پیسے گرانٹ آندی ہے تہاڈے معاملات حل ہو جان گے۔ انہوں نے بہ کے ڈیسیژن کیتا بھی 3 مہینے کا معاوضہ تانوں پچھلا بنا کے دیاں گے، ریگولر معاوضہ جڑا تہاڈا ایندا نال لگیا کرے گا۔ انہوں نے 3 مہینے کا معاوضہ بنا کے بھیجتا، وہ چ اکاؤنٹ برانچ تے آرٹ برانچ آئے آڈیٹر صاحب نوں ملے، آڈیٹر صاحب نوں منور صاحب نوں، انہوں نے سانوں اج ٹھوک کے جواب دیتا کہ میرے کو پیسے کو نہیں گئے، جبکہ صاحب کو ساڈے کول پچھلے مہینے 1.5 مہینے دے وچ ساڈے کول تقریباً 1 کروڑ 97 لاکھ روپے آیا، 1 کروڑ 42 لاکھ روپے ساڈے بھاونگر بریک ہویا سیگا جس ٹائم ڈسٹرکٹ کونسل ختم ہوئی ہے، تے 55 لاکھ روپے UIP شیئر آیا، 1 کروڑ 97 لاکھ روپے سانوں نہیں پتا بھی انہیں کس مادے لے لیا کدھر کھا گیا، اور ساڈے اگر اسی کوئی معاملہ لے کے جانے ہیں سانوں صرف ایک کام دے لایا ہے، سانوں پیسے دے دیو تو کام کر دیاں گے۔ اج کمیشن دے دی ہے، صبح بل کٹ دے گا، نہیں وہ ہر دفعہ اسی طرح عادت بنا لی ہوئی ہے کہ سانوں دلیل کر رہا، اور جس ملازمین ہر ہالیڈے تے کام کر رہے ہیں اور ملازمان خون نچوڑتا پیا گا۔ آپ کو لے چلتے ہیں وہاڑی کی جانب۔ وہاڑی میں PTI کو ایک بڑا جھٹکا۔ PTI وہاڑی کے تحصیل صدر چودھری حنیف اٹال PTI چھوڑ کر جماعت اسلامی میں شامل، آئندہ جماعت اسلامی میں کام کرنے کا عزم۔ وہاڑی سے ہمارے نمائندے راؤ شکیل انجم کی رپورٹ کے مطابق امیر جماعت اسلامی ضلع وہاڑی لیاقت بلوچ نے پریس کانفرنس کی، جس میں پاکستان تحریک انصاف تحصیل وہاڑی کے صدر چودھری حنیف اٹال نے شرکت کی اور جماعت اسلامی کے منشور خدمات سے متاثر ہو کر جماعت اسلامی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ کہا کہ میں پہلے PTI کا کارکن تھا لیکن میں جماعت اسلامی کے الخدمت فاؤنڈیشن کے کاموں سے متاثر ہوا ہوں، آئندہ میں جماعت اسلامی کے ساتھ کام کروں گا۔ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی ضلع وہاڑی لیاقت حسین بلوچ نے ان کا جماعت اسلامی میں خیر مقدم کیا، جماعت اسلامی میں ان کی شمولیت کو خوشائن قرار دیا۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ چودھری حنیف اٹال PTI کو چھوڑ کر ایک انسانی خدمت کے جذبے کے تحت جماعت اسلامی میں شامل ہوئے، ان کے یہ جذبات انسانی خدمت کے لیے نہایت قیمتی ثابت ہوں گے۔ کمیشن سے بھیک مانگنے کی بجائے سیاسی قیادت شعور کا مظاہرہ کرے، سیاسی قیادت ڈائلاگ کا دروازہ کھولے، سیاست بند گلی میں جاتی ہے تو نقصان سیاست اور جمہوریت کا ہوتا ہے۔ ایک وقت میں عام انتخابات کے لیے ساری سیاسی قیادت کو ڈائلاگ کے ذریعے اس بحران کا حل تلاش کرنا چاہیے۔
اور یہ المیہ ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں انتخابی اصلاحات کے لیے بھی تیار نہیں ہیں اور شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے لیے ماحول نہیں بنایا جا رہا۔ جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم پنجاب اسمبلی، خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی بھرپور حصہ لیں گے، اگرچہ یہ قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات ایک لا حاصل ایکسرسائز ہے۔ جب عمران خان صاحب ہی تمام سیٹوں پہ کینڈیڈیٹ ہوں تو یہ سیاست اور جمہوریت سے اس سے بڑا مذاق کوئی نہیں ہو سکتا۔ شور کوٹ سے شہزاد مغل کی رپورٹ کے مطابق میونسپل کمیٹی شور کوٹ میں ماہ جنوری 2023 میں عوام کی طرف سے 132 شکایات موصول ہوئیں، جن میں سے 130 شکایات کو حل کر دیا گیا۔ ان میں زیادہ تر شکایات سیوریج کے متعلق تھیں۔ ایڈمنسٹریٹر غلام سرور، چیف آفیسر سید سلیم اقبال نے انچارج اسٹیشن سید محمود الحسن اور تمام سیکٹر انچارج کو ہدایت کی کہ عوامی شکایات کو فوری حل کریں اور شہر میں صفائی کا نظام مزید بہتر کیا جائے۔ فوجی فرٹیلائزر کمپنی کی جانب سے کاشتکاروں کی رہنمائی کے لیے مکئی کے منافع بخش کاشت کے موضوع پر عارفالہ کے مقامی ہال میں کاشتکاروں کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایف ایف سی کے زونل مینیجر راجہ جنید مجتبیٰ، مینیجر زرعی سروسز عبدالحمید لودھی، ڈائریکٹر محکمہ زراعت چودھری شہباز اختر، ریجنل مینیجر ایف ایف سی قدیر احمد، مینیجر زرعی سروسز محمد طاہر نعیم نے کاشتکاروں کی رہنمائی کے لیے خصوصی شرکت کی۔ فوجی فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ کی جانب سے کاشتکاروں کی رہنمائی کے لیے مکئی کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے حوالے سے عارفالہ میں مقامی ہال میں سیمینار کا انعقاد، جس میں کاشتکاروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ زونل مینیجر ایف ایف سی راجہ جنید بن مجتبیٰ نے بتایا کہ ایف ایف سی کاشتکاروں کے لیے اعلیٰ معیار کی نیم کولڈ یوریا اور 25 کلو والی ایس او پی کھادیں مہیا کر رہی ہے۔ ریجنل مینیجر قدیر احمد نے کاشتکاروں کو بتایا کہ سیمینار کا مقصد صرف اور صرف کاشتکاروں کی فی ایکڑ پیداوار اور آمدن میں اضافہ ہے۔ ایف ایف سی کے مینیجرز زرعی سروسز کے عبدالحمید لودھی نے ایف ایف سی کی طرف سے کاشتکاروں کے لیے مفت پانی، مٹی کی تجزیہ سہولت فری ہیلپ لائن 0033200800 کاشتکار رہنما موبائل ایپ، زرعی لٹریچر اور ان کی رہنمائی کے لیے زرعی سرگرمیوں کے متعلق معلومات فراہم کی۔ ڈائریکٹر محکمہ زراعت چودھری شہباز اختر نے ایف ایف سی کی کاوشوں کو سراہا اور حکومت کی جانب سے کاشتکاروں کو دی جانے والی سہولیات پر بات کی۔ زرعی مینیجر محمد طاہر نعیم اور زرعی ماہر وقاص احمد نے بھی بات کرتے ہوئے فصلوں میں کھادوں کے متوازن استعمال پر زور دیا۔ مینیجر زرعی سروسز محمد طاہر نعیم نے بتایا کہ ڈی اے پی، بوران اور ایس او پی مکئی کی پیداوار بڑھانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ نکلਦੀ ਸੁੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਕੰਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਨੇ ਮਕਈ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਸਪਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਈ ਦਾ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے رائل ایشیا نیوز۔